اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ویڈیو میں آج کی ولاگ میں دعا زہرا کے حوالے سے بہت ساری آپ سے باتیں کرنی ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جناب آپ لوگ اس سوال کا کیا جواب دینا چاہیں گے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ میرا بنیادی سوال ہے، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ دعا زہرا سچ بول رہی ہے، اس کے والدین جھوٹ بول رہے ہیں، دعا زہرا کے والدین سچ بول رہے ہیں، یا دعا زہرا بچی جھوٹ بول رہی ہے، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ماں اپنی دو بیٹیوں کے حوالے سے ان کی موت کی قسم کھاتے ہوئے کہ اگر میں کچھ جھوٹ بولوں، وہ ماں کہہ رہی ہے کہ اگر میں کچھ جھوٹ بولوں تو میری دونوں بیٹیاں مر جائیں، کیا وہ اتنی بڑی قسم کھا سکتی ہے جھوٹی؟ کیا وہ جھوٹ بولنے جا رہی ہو اور اس سے پہلے وہ تمہید باندھے کہ جناب اگر میں جھوٹ بولوں تو میری دونوں بیٹیاں نہ رہیں؟ کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ میرا بنیادی سوال۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی ہو، نفرت تو دور کی بات ہے بھائی، نفرت کا لفظ تو بہت دور میں آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ماں اپنے بچوں سے پیار نہ کرتی، میں یہ کہتا ہوں کہ ماں اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے اور کم پیار کرتی ہے، یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ پیار نہ کرنے والا آپشن ہے ہی نہیں میری نظر میں ماں کا اپنے بچوں کے لیے۔ اب جناب دعا زہرا کا جو کل انٹرویو نکل کر سامنے آیا، اس میں دعا زہرا کے حوالے سے میں نے شیلا رضا سے بھی بات کی۔ دعا زہرا کے والد صاحب کو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، معذرت، والد صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن دستیاب نہیں ہوئے۔ دعا زہرا سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جو دستیاب نمبر میرے پاس موجود ہے تو وہاں پر میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناٹ رسپونڈنگ پر آ رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی ذرا ان کو انٹرویو کر لوں، اپنے پروگرام کے لیے بھی کر لوں اور یوٹیوب چینل کے بھی لیے کر لوں۔ 10 منٹ چاہیے مجھے دعا زہرا اور اس کے مبینہ شوہر ظہیر احمد کے ساتھ، اور یقین کریں یہ کہانی ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ میں جامع شیریں یا دیگر جو ہے نا وہ چیزیں پلا کے ان کو جو ہے شربت پلا کے انٹرویو نہیں کروں گا، میں ان سے وہ سوالات کروں گا جو عوام ان سے جاننا چاہتے ہیں، جو عوام کے ذہن میں ہے، جو پچھلے 15 دن 1 مہینے سے جس کیفیت میں پورے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک رہنے والے لوگوں کو ایک کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے 10 منٹ چاہیے، اور میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے جواب نہیں مل پایا۔ خیر، میں ابھی دعا زہرا کی والدہ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، جناب انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب دعا زہرا نے انٹرویو دیا اور کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ بھائی یہ بندہ ہے ظہیر احمد، یہ میرا رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے اور میری اس سے بات چیت ہے، میں اس کو پسند کرتی ہوں، تو میری ماں نے مجھے بہت بری طریقے سے مارا۔ یہ انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا زہرا کی والدہ نے اب یہ بیان دیا ہے، اور اس بیان کی حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں بیان آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس قسم کے ساتھ رکھوں گا جو ان کی والدہ نے کھائی۔ میری ان کی والدہ سے غالباً 2 بار بات چیت ہو چکی ہے اپنے پروگرام کے لیے، ان کے والد سے 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، بات چیت ہو چکی ہے اپنے پروگرام کے لیے، جو کہ میں بول نیوز پر کرتا ہوں۔ اب جناب ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جواب دینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں، غلط بیانی کروں، کوئی غلط بات کہہ دوں، اگر میں غلط بیانی سے کام لوں یا جھوٹ بولوں تو میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں اس دنیا میں نہ رہیں۔ اس کے بعد وہ بات کہتی ہیں کہ میری بیٹی نے فون کبھی ایسے کان پہ نہیں لگایا، میری بیٹی نے کبھی کسی رشتے کی بات نہیں کی، میری بیٹی بہت سیدھی ہے، اس نے کبھی کوئی رشتے کی بات نہیں کی، نہ ہی میں نے کبھی اس کو مارا ہے، نہ کبھی اس کے باپ نے اس کو کبھی مارا ہے، اس کے بابا نے کبھی اس کو مارا ہے۔ میرے ماما، اس کے جو ماما یعنی دعا زہرا کی والدہ کے بھائی جو ہیں وہ یہاں پر ہیں ہی نہیں، وہ بیرون ملک مقیم ہیں، وہ کیسے مار سکتے ہیں؟ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا، جنہوں نے ان کا انٹرویو لیا، جس ہنسی کے ساتھ، جس مذاق کے ساتھ، جس انجوائمنٹ کے ساتھ، جو شربت پلا پلا کے ان کا انٹرویو کیا جا رہا تھا، ان کا اپنا ذاتی فیل ہو سکتا ہے، میری ان سے نہ کوئی لڑائی ہے اور نہ ہی کوئی دوستی ہے، تو میں صرف ایک ان کا بیان بتا رہا ہوں جو ان کی والدہ نے بولا۔ انہوں نے کہا
کہ جن خاتون یوٹیوبر نے میری بیٹی کا بیان لیا ہے اور جس طرح سے اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے نہیں پتا وہ خاتون کہہ رہی ہیں، یعنی دعا زہرا کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ماں ہیں یا ماں انشاءاللہ بنیں گی، یا جو بھی معاملات ان کے ہیں کبھی تو وہ والدہ بنیں گی اور ان کی اللہ ان کو بیٹی دے گا، اور جب ان کی بیٹی اس طرح مراحل سے گزرے گی اور وہ اس مراحل سے گزریں گی اور وہ جا کے جب سب کے سامنے بھیک مانگ رہی ہوں گی، ہاتھ جوڑ رہی ہوں گی، تو تب ان کی بات پر کوئی بھروسہ نہیں کرے۔ یہ بات جب اس ماں کے دل سے، دعا زہرا کی والدہ کے دل سے نکلی تو مجھے ڈر محسوس ہوا، یقین جانیے مجھے بہت ڈر لگا کہ کہیں ان کی بات، ان کی یہ بد دعا سچ نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا یہ دونوں عرش ہلا دیتے ہیں۔ آپ اپنی قسمت میں کچھ بھی لکھوا کے لے کر آئے ہوں، لیکن ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا اس کو ایسے تبدیل کرتی ہے، تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہے ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا۔ ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کسی کو بد دعا دیتی نہیں، اپنے بچوں کو تو دے ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ میں یہ جانتا ہوں ماں کے بارے میں۔ اب جناب وہ یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ چپلیں پہن کے، گھر کی چپلیں پہن کے، گھر کے کپڑے پہن کے، گندے سندے کپڑے پہن کے وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ جاتی ہے، وہ ٹیکسی والا جس لڑکی کے پاس 10 روپے نہیں ہے اس کو وہ 1200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لاہور پہنچا دیتا ہے، اور اس بھروسے اور اس آسرے میں پہنچاتا ہے کہ جناب پنجاب یونیورسٹی جا کے مجھے میرے پیسے ملیں گے۔ اچھا میرے ذہن میں جب یہ سوال آیا میں نے کہا یار یہاں سے میں کراچی سے حیدرآباد جانے کے لیے اگر میں کسی کو ٹیکسی کو روکوں نا، چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے، جیسے میں اپنے گھر سے باہر نکلوں اور کہوں کسی کا ٹیکسی کو بولوں یار ذرا حیدرآباد چلنا ہوں، منع کر دے گا، وہ کہے گا بھائی میں کیوں جاؤں حیدرآباد، بھلے آپ جتنے پیسے بھی دیتے ہیں۔ ان چیزوں کے لیے باقاعدہ سے ٹیکسی گاڑی بک کی جاتی ہے، بکنگز ہوتی ہیں، پہلے سے بکنگ کرائی جاتی ہے۔ وہ بندہ اتنا ویلا تھا، اتنا فارغ تھا کہ اس نے بچی کو بٹھایا اور لاہور لے گیا، اور اس آسرے میں لے گیا کہ جس بچی کے پاس 10 روپے نہیں ہے، گھر کی چپل پہنی ہوئی ہے، گندے سندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے وہ پیسے دے دے گی، اس آسرے پہ لے گیا۔ اور کراچی کا ٹیکسی والا، کراچی میں گھومنے والا، وہ لاہور جا کے کیا کرے گا، اس نے تو واپس آنا ہے۔ یوزلی آپ کراچی سے نکلیں اور کراچی کے شہر سے باہر نکلیں، حیدرآباد چلے جائیں، جامشورو چلے جائیں، سکھڑ چلے جائیں، اس طرف بھی آپ جائیں گے نا تو وہ ٹیکسی والا واپسی کا کرایہ جوڑ کے آپ کو بتائے گا، کیونکہ اس کو واپس بھی آنا ہے، اس نے وہاں جا کے رہنا تھوڑی ہے۔ اب یہ جو بات چیت ہے نا، یہ اپنے اندر بہت سارے سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ دعا زہرا سے بیان لیا گیا یا دلوایا گیا یا کس طرح سے بیان لیا گیا؟ انہوں نے کہا اس گدی پہ، اس کشن پہ بٹھایا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ شربت نہیں پیتی ہے، جس شربت کی آپ باتیں کر رہی ہیں نا، جو شربت آپ پلا رہی ہیں، میری بچی ہمیشہ سے کوک پینے کی عادی ہے، کولڈ ڈرنک پینے کی عادی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب جاننا ضروری ہے۔ اور دعا زہرا اگر شادی کر چکی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور اگر ان کے سارے معاملات صحیح ہو گئے تو یار 10 منٹ ہمیں بھی دے دیں بات کرنے کے، بھی بہت سارے سوالات کر سکتے ہیں، لیکن ہاں وہ فرینڈلی سوالات نہیں ہوں گے، وہ اس طرح کے سوالات نہیں ہوں گے کہ میں آپ کو لال شربت پلا کے وہ آپ سے سوالات کروں اور آپ کو کہوں کہ بھائی بیٹھے میں بھابھی بیٹھی ہیں۔ یہ بھائی بھابھی ملے کیسے اور کس طرح سے ان کا ملاپ ہوا، یہ جو بنیادی سوالات ہیں نا یہ کرنے والے ہیں، اور یقین جانیے پھر ایک ڈیفرنٹ سٹوری نکل کر سامنے آئے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب، زندگی رہی صحت رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔